السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، چھٹی صدی عیسوی کا آخر تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ایسے محسوس ہوتا تھا کہ پوری نوع انسانی کی خودکشی نے خودکشی کی دوستو قسم اٹھا لی ہے۔ آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ آج فلاں شہر میں فلاں شخص نے حالات سے دل برداشتہ اور مایوس ہو کر خودکشی کر لی۔ کوئی زہر پی لیتا ہے، کوئی گلے میں پھندا ڈال کر پنکھے سے دوستو لٹک جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو زندہ جلا ڈالتے ہیں۔ حالانکہ دوستو خودکشی حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گھناؤنا جرم ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگ اس جرم اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، مگر یہ ایک فرد کی حرکت ہوتی ہے اور اس سے ایک فرد کی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے دوستو۔ مگر چھٹی صدی عیسوی کی جو صورتحال تھی دوستو، وہ ایسی تھی گویا سارے انسانوں نے، خواہ وہ کالے ہوں یا گورے ہوں، عربی ہوں یا اجمی ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، اپنے آپ کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انسان اب زندہ نہیں رہنا چاہتا، وہ حالات سے، زندگی سے، انسانیت سے اور اپنے آپ سے مایوس ہو چکا ہے۔ ہمارے مورخین نے زمانہ جاہلیت کا بگاڑ کا نقشہ کھینچنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ بت پرستی اور مذاہب پرستی کا ذکر کیا ہے، شراب نوشی، زناکاری اور قمار بازی کا حال بتایا ہے، اخلاقی برائیوں کا نقشہ کھینچا ہے، ظلم و ستم اور جور و جفا کی داستانیں سنائی ہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے قصے لکھے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے دوستو کہ یہ ساری تفصیلات قلم بند کرنے کے باوجود کسی مورخ کا قلم اس دور جاہلیت کی پوری تصویر آنے والی نسلوں کے سامنے نہیں کھینچ سکا۔ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ایک سنگ دل باپ اپنی بیٹی کو جھوٹی شرم سے بچنے کے لیے زندہ درگور کر دینا چاہتا تھا۔ مسئلہ دوستو یہ تھا کہ سارے انسان اپنی پوری نسل کو زندہ دفن کر دینا چاہتے تھے۔ یہ مسئلہ صرف عرب قوم کا نہ تھا، بلکہ دوستو ساری انسانیت کی قسمت کا تھا۔ اس دور کی صحیح تصویر اگر کسی نے کھینچی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے دوستو۔ قرآن کہتا ہے کہ انسانوں، تم آگ کے سمندر میں چھلانگ لگانے کی تیاری کر چکے تھے، اور قریب تھا کہ وہ سمندر تمہارے نام و نشان تک کو مٹا دیتا، کہ ارحم الراحمین کو تم پر رحم آ گیا، اور اس نے اس عظیم انسان کو تمہیں نئی زندگی دینے کے لیے مبعوث کر دیا، جس کا دل انسانیت کے درد سے دوستو بھرا ہوا تھا، جو ہر انسان کا خود اس سے زیادہ خیر خواہ تھا، جو آگ میں چھلانگ لگانے والوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا تھا، جو ان کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتا تھا، جو پتھر کھاتا تھا اور دعائیں دیتا تھا، جو گالیاں سنتا تھا اور مسکراتا تھا، جو کانٹوں کے جواب میں پھول پیش کرتا تھا، جو توڑنے والوں سے جوڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوستو، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ یہ کون تھا جسے انسانیت کا نجات دہندہ بننے کی عظیم سعادت حاصل ہوئی؟ یہ میرے اور آپ کے دوستو آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے خود فرمایا، لوگو، مجھے اللہ نے جو دعوت اور ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک شخص آگ جلاتا ہے تو پروانے اور کیڑے مکوڑے ہر طرف سے امڑ کر اس آگ میں چھلانگیں لگانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح دوستو تم آگ میں کودنا چاہتے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں، مگر تم ہو کہ بچانے والے کو گالیاں دیتے ہو، اسے دکھ دیتے ہو، اس کا بائیکاٹ کرتے ہو، اسے گھر سے بے گھر کرتے ہو۔ ہمارے آقا اس وقت تشریف لائے دوستو جب انسانیت کا وجود خطرے میں تھا، جب انسان خود زبان حال سے اپنے وجود کے بے فائدہ ہونے کا اعلان کر چکا تھا۔ انسان نو انسان کا شکاری بن گیا تھا، اس کے سینے میں انسان کے دل کے بجائے بھیڑیے اور دوستو چیتے کا دل پیدا ہو گیا تھا۔
اسے دوسروں کے تڑپنے اور کراہنے میں وہ لطف آتا تھا جو دنیا کے لذیذ سے لذیذ کھانے میں نہیں آتا۔ آپ عرب کو چھوڑیں دوستو، وہ تو جاہل تھے، وحشی تھے، جنگ ان کی خصلت تھی، انتقام ان کی فطرت تھی، قتل و غارت گری ان کی عادت تھی، ڈاکہ زنی ان کی معیشت تھی۔ آپ دوستو روم والوں کی تاریخ پڑھیں، جن کی تہذیب و تمدن کا بڑا شہرہ تھا، جن کی قانون سازی کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کے نظم و نسق کے ڈنکے پوری دنیا میں دوستو بجتے ہیں۔ آپ لیکی کی کتاب تاریخ اخلاق یورپ کا مطالعہ کریں۔ صرف لیکی ہی نہیں، دوسرے یورپی مورخین نے بھی لکھا ہے کہ اہل روما کو سب سے زیادہ مزہ سیافی کے کھیل میں آتا تھا۔ یہ سیافی کیا چیز تھی؟ یہ ایسا کھیل تھا جس میں انسان کو خونخوار جانوروں سے لڑنے پر دوستوں مجبور کیا جاتا۔ اسٹیڈیم میں 80 ہزار شائقین جمع ہوتے، امراء کیا اور وزراء کہ وہ VIP نشستیں ہوتی، پھر دو انسانوں کے درمیان شمشیر زنی کا مقابلہ ہوتا، اور پھر انسان کو کسی خونخوار درندے کے سامنے چھوڑ دیا جاتا۔ اور تماشائیوں کے لیے اس کھیل کا سب سے دلچسپ مرحلہ وہ ہوتا جب ان میں سے کوئی ایک زخموں سے چور ہو کر تڑپنے لگتا۔ اس وقت تماشائیوں کی تالیوں اور آوازوں سے اسٹیڈیم تو کیا پورا شہر گونج اٹھتا دوستو۔ ہاں تو انسانیت کی جان کنی کا یہی وہ وقت تھا جب محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ شفا لے کر تشریف لائے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل علاج سے جاں بلب نو انسانی کو نئی زندگی ملی، نیا حوصلہ ملا، نئی طاقت ملی دوستو، نئی عزت ملی، نیا شعور ملا اور نئی منزل ملی۔ یوں تو دوستو نوع انسانی پر محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، مگر اس وقت دوستو آپ کے سامنے صرف 6 بڑے احسانات کا تذکرہ کرنے پر اکتفا کروں گا۔ سب سے بڑا احسان اللہ کے نبی کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستو سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ کے ذریعے دنیا کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، کمزور کو طاقتور بناتا ہے، غلاموں کو شاہوں سے بات کرنے کا حوصلہ بخشتا ہے دوستو، مستضعفین کو جابروں کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کی جرت عطا کرتا ہے دوستو۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ساری امیدیں ایک ذات سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اس عقیدے کا حامل انسان اس ایک ذات کے سوا کسی سے نہیں لڑتا، اس کے سوا کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلاتا دوستو، اس کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اس کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ انسان جسے اپنی ذہانت اور طاقت پر بڑا ناز ہے، جس نے شاعری میں، فلسفہ میں دوستو، ادب میں اور سیاست میں بڑا نام پیدا کیا، جس نے قوموں اور ملکوں کو بارہا اپنا غلام بنا لیا، جس نے پہاڑوں کو جگر کاٹ کر دریا بہائے، جس نے دریاؤں اور فضاؤں کو مسخر کیا، جس نے آگ پانی کو بھی اپنا تابع بنا لیا دوستو، جس نے کبھی کبھی خدائی دعوے بھی کیے، وہ انسان جب انسانیت کے مقام سے گرا تو اپنے سے کہیں زیادہ مجبور اور کمزور بلکہ بے جان چیزوں کے سامنے دوستو جھکنے لگا۔ وہ ان سے ڈرتا تھا اور ان کو خوشامد کرتا تھا۔ وہ دریاؤں، پہاڑوں اور چاند ستاروں ہی سے نہیں بلکہ دوستو کیڑوں مکوڑوں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتا تھا۔ وہ جنوں اور شیطانوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا تھا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھی دوستو راہ دکھلائی، اسے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارا باپ دادا کا بھی رب وہی ہے، ربکم ورب آبائکم الاولین، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ زمین اسمان کو اسی نے پیدا کیا، خلق السماوات والارض بالحق، اسمان میں برج اور چاند ستارے بھی اسی نے پیدا کی۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔
زمین کو قرار گاہ دوستو، آسمان کو چھت اور صورتوں کو پرکشش اسی نے بنایا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ رات اور دن، سورج اور چاند ایک اللہ نے پیدا کیے، لہذا سورج اور چاند کو نہیں بلکہ ان کے پیدا کرنے والوں کو سجدہ کرو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ دانے سے کونپل، اٹھلی سے پودا، مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ صرف وہی پیدا کرتا ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا یؤفکون۔ وہی ہے جو سب کی سنتا ہے اور سب کے حالات جانتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم۔ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں دوست۔ وہ بحر و بر کی ساری مخلوقات کو جانتا ہے۔ درخت سے جو پتا گرتا ہے اسے علم ہوتا ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے دانے اور ہر خشک اور تر چیز کا علم اسی اللہ کو ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ ساری مخلوق کو رزق وہی دیتا ہے۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها۔ عزت و ذلت صرف اسی کے قبضے میں ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ساری کائنات پر صرف اسی کی حکومت ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ مشرق و مغرب کا مالک صرف وہی ہے۔ وللہ المشرق والمغرب۔ وہ جس کا رزق چاہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ ہنساتا وہی ہے، رلاتا وہی ہے، زندہ وہی کرتا ہے، مارتا وہی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ وہ جسے چاہے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور وہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ۔ اور وہ اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے کوئی دوست دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کسی کو بھلائی پہنچانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ تو اس طرح دوستو اللہ کے نبی کی یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی کی برکت سے ہمیں عقیدہ توحید ملا۔ تو اللہ تعالی ہمیں کامل عقیدہ توحید پر دوستو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی کے 6 بڑے بڑے احسانات ہیں دوستو۔ اگر ویڈیو لمبی ہو جائے گی دوستو تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی 5 احسانات کا بھی تذکرہ کریں گے دوستو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوستو ضرور اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔